انشاءاللہ استاد محترم کا ابھی بیان شروع ہوگا۔ نماز کے متصل بعد 43 بچے جو شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے فارغ ہوئے ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ آپ حضرات اسی طرح جم کر تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر استاد محترم کا بھی بیان شروع ہوگا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غِنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنيئا مريئا والدا عليه ملابس انوار من التاج والحلا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ درود شریف وآئی اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة۔ میرے انتہائی قابل احترام حضرت شیخ الحدیث باچا صاحب دامت برکاتہ عالیہ، علاقہ کے علماء کرام، معززین اعظام، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے طلبہ ساتھیوں،
مولانا قاری سیف الرحمان صاحب کی محبت ہے، خلوص ہے، جس کی وجہ سے میں حاضری دیتا ہوں۔ میں کوئی پروفیشنل قسم کا مقرر نہیں ہوں، نہ ہی میں آج کے رواجوں کا پابند ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا۔ مسجد نبی علی صاحب التحیہ والسلام میں ایک شخص چیخ کر واز کہہ رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر تنبیہ فرمائی کہ جتنا مجمع ہو اتنی آواز نکالو، اگر آئندہ تم نے ایسے کیا تو پھر یہ میرا درہ ہوگا اور تمہاری پیٹھ پہ۔ میری بات کو سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میری بات کو نہیں سمجھے؟ مجھے بتاؤ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس شان کا خطیب دنیا میں کسی زبان میں بھی نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہوگا قیامت تک۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے۔ ابوالحسن علی ندوی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا خطیب نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہوگا۔ مجھے بتائیں، کہ جو آج ہم کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی آلودگی ہے، یہ آواز کی آلودگی کون پھیلا رہا ہے؟ یہ ساؤنڈ سسٹم کی آلودگی کون پھیلا رہا ہے؟ دل کا مریض تو یہاں بیٹھ کر بات سن ہی نہیں سکتا، ایک بمباری ہو رہی ہے، آوازیں ٹکرا رہی ہیں۔ قرآن پڑھو تو آوازیں ٹکرا رہی ہیں، نعت پڑھو تو آوازیں ٹکرا رہی ہیں، تقریر کرو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ 2-2 3-3 گھنٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جلیانوالہ باغ میں 5 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری 5 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں تو اسٹیج پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، اتنا شور، اتنا ہنگامہ مساجد کے اندر، پھر سینہ تنگ کے بولنا،
اکڑ کے بات کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں بعض جگہوں میں چند لوگوں کو میں نے دیکھا اور مجھے افسوس ہوا، منتظمین پہ بھی ہوا کہ یہ اتنے شور کی ضرورت کیا ہے ساؤنڈ سسٹم کی۔ میرے جیسے بوڑھے آدمی کے لیے اگر آواز تھوڑی سی بلند کر دی جائے تو چلے، یہ زور نہیں لگائے گا، بات جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ جوان آدمی جس کی آواز سے لاؤڈ سپیکر بھی پھٹ رہا ہے، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ بزرگوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ تبلیغی جماعت کا کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے رائے گنج میں، وہاں کوئی ساؤنڈ سسٹم لگے ہوتے ہیں؟ تلاوت کلام پاک ہے، اس میں مشین کی آواز گانے والی آوازیں پیدا کرتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں مختصر سی قرآن کے بارے میں بات کرتا ہوں، بالکل سادگی سے بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ میں محتاج بن کے بات کرتا ہوں، آپ محتاج بن کے سنیں۔ جب آدمی محتاج بن کے نہیں سیکھتا تو محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا 3 شخص سے ان کا حال نہ بیان کروں۔ شیخ عزیز صاحب بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی روایت۔ ایک نے اللہ سے وسعت مانگی، آگے بڑھ کے اس کو اللہ نے جگہ دے دی۔ دوسرے نے حیا کیا اور پیچھے ہی جگہ مل گئی اس کو، لیکن اپنے آپ کو محتاج سمجھا۔ تیسرے نے اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھا، بے رخی برتی، واپس چلا گیا، اللہ نے اس کو محروم کر دیا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو اللہ کے لیے کی جائے، سننی ہے تو اللہ کے لیے سنی جائے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت اللہ دلوں کی دنیا کو بدل دے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، فرمایا یہ بڑی عظمت والی، طاقت والی کتاب ہے، قوت والی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، یہ کتاب عزیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ باطل، ناحق، وہ اس کے سامنے سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، تنزیل من حکیم حمید، یہ اس حکمت والی ذات کا کلام ہے جس کی حکمت بالغہ قیامت تک آنے والے سارے حالات پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور حمید ہے، ستودہ صفات ہے، ساری خوبیوں کی مالک ہے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے، اس لیے باطل تو نہ اس پہ سامنے سے حملہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے،
نہ سامنے سے سازشیں کر سکتا ہے نہ پیچھے سے، نہ سامنے سے مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ ایک دور تھا دنیا میں ایسے فلاسفر پیدا ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اور وہ جو فلسفی تھے انہوں نے کچھ نظریات قائم کیے، فرضی خیالات، جسے آپ دوسری زبان میں تھیوری کہتے ہیں، اور پھر آخر میں کہا کہ سائنس نے مذہب کا جنازہ نکال دیا ہے، سائنس نے مذہب کا جنازہ نکال دیا ہے، چونکہ باقی آسمانی کتابیں وہ نہیں تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، ان میں لوگوں نے اپنے خیالات ڈال دیے، ان کی نظر تو محدود تھی، لہذا جو چیزیں وجود میں آئیں تو واقعتاً توریت کی باتیں بھی غلط ثابت ہو گئی، انجیل کی باتیں بھی غلط ثابت ہو گئی، باقی کتابیں جو تھی ان کی باتیں بھی غلط ثابت ہو گئیں، لیکن قرآن نے جو حقائق بیان کیے ان میں سے کوئی ایک بھی غلط ثابت نہ ہوا۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کسی کتاب کے نظریات آج کی جدید سائنس کے ساتھ چل سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مستقبل کا مذہب ساری دنیا کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہو سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فرمایا قرآن کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہوں گے، وَأَخْلِقْ بِهِ إِذْ لَيْسَ يُخْلَقُ جِدَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُخْبِرًا۔ ہر دور میں قرآن کی تر و تازگی تازہ رہے گی، یہ کتاب پرانی نہیں ہوگی۔ قرآن نے ماضی میں ایسی باتیں کہیں کہ عقل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جب ایرانی رومیوں پر غالب آئے، رومی قلعہ بند ہو گئے، افریقہ کے گورنر نے اپنے بیٹے رقل کو بھیجا، اس نے آ کر صلح کی درخواست کی، جواب ملا اتنے ہزار گھوڑے، اتنی ہزار کنواری لڑکیاں، اتنا سونا، اور اپنے آپ کو بیڑیوں میں بند کر کے آ جاؤ ہمارے سامنے، ہم صلح کر لیں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں تھا
اگر اس کے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا. ادھر قرآن نازل ہوتا ہے غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وذلك يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. اہل زبان کوئی ہو تو اس کو اندازہ ہو اتنا زور کلام میں کیوں دیا گیا. زمینی حقائق تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. مشرکین مکہ مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ہمارے بھائی بند صنم پرست آتش پرست انہوں نے تمہارے اہل مذہب کے ساتھ کیا کر دیا. ادھر سے فارغ ہو ہم اس کے بعد تمہارا بھی یہی کچھ کریں گے. مسلمان پریشان ہیں. اس حالت میں قرآن نازل ہوتا ہے اور قرآن وقت کا تعین کرتا ہے کہ رومی پھر غالب ہوں گے اور 10 سال کے اندر غالب ہوں گے. عقل نہیں مانتی. قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. اگر یہ غالب ہوئے تو اللہ کے حکم سے. اب وہ غالب ہوں گے تو اللہ کے حکم سے. اور جس دن غالب آئیں گے وَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ مسلمان خوش ہو جائیں گے. یہ فلپ ہٹی لکھتا ہے قرآن نے بعض ایسے موقعوں پر ایسے دعوے کیے ہیں کہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. ہاں اٹھے اور دریا کے رخ سے حملہ کیا. سارے مفتوحہ علاقے خالی کرو. طاقت اللہ کی ہے نا. بنصر اللہ ینصر من یشاء. اور پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وہ عزیز ہے طاقت والا ہے. میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اس بات کو یہی چھوڑتا ہوں. 6 ہجری کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا عمرہ کر رہا ہے. صحابہ بڑے خوش ہوئے. اتنے عرصے بعد بیت اللہ کی زیارت ہوگی. تیار ہوئے ساتھ ہو گئے نکلے. یہاں میں 2 باتیں واقعے کے علاوہ آپ کے سامنے رکھوں گا. میری بات غور سے سنیں. میں نے پہلے کہہ دیا میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. راستے میں پتا چلا کہ خالد بن ولید 200 آدمی لے کے آ گئے ہیں. راستے میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو ہمیں اس راستے سے ہٹا کر ایک عجمی راستے سے لے جائے. ایک صحابی اٹھے. سخت پہاڑی راستہ نوکیلے پتھر بڑی پریشانی کے عالم میں صحابہ جا رہے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. صحابی کو بھیجا قریش سے کہیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں ہم واپس جائیں گے رہنے نہیں آئے.
انہوں نے اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور وہ بھاگ کے جان بچائی، اس نے اس کو قتل کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کے خاندان کی وجہ سے اس کے ساتھ تعارض نہیں کر سکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جنگ سے اپنے آپ کو بچایا۔ کس سے بچایا؟ جنگ سے بچایا۔ جو کچھ امن سے حاصل ہوتا ہے جنگ سے نہیں حاصل ہوتا۔ اس کے بعد آگے وفود بات چیت ہوئی۔ ادھر یہ بھی مشہور ہو گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بیعت رضوان ہوئی، موت پر بیعت ہوئی۔ ابو جندل، ابو نصیر، یہ لوگ آگے بیڑیوں میں بندھے ہوئے، چونکہ صلح ہو چکی تھی، معاہدہ ہو چکا، دستخط ہو چکے تھے۔ وہ رو رہے ہیں، صحابہ مشتعل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا امن، ان کو واپس کر دیا، اللہ ان کے لیے کوئی سبیل بنا دے گا۔ اللہ نے بنائی سبیل۔ پھر معاہدہ ایسا کہ ساری شرائط ان کی مان لی گئی۔ آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صحابہ پریشان، ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے باقی سب پریشان۔ عمر فاروق آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، نبی کی خواب تو وہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسی سال۔ یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ احرام کھولو۔ صحابہ پریشان ہیں، ام المؤمنین سے شکایت کی، فرمایا سخت پریشان ہے صحابہ، آپ پہلے اپنا احرام کھول دیں تو یہ سارے کھول دیں گے۔ اس حکمت سے سب نے احرام کھول دیے، واپس ہو گئے۔ اور جن لوگوں کو اس دور میں بیت اللہ کی زیارت سے منع کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، جن کو بیت اللہ کی زیارت سے واپس کیا گیا، جنہوں نے بغیر عمرے کے احرام کھول دیے، اور جو شرائط طے ہوئی ان کو آپ دیکھیں، اور 10 سال کا امن کا معاہدہ ہوا۔ یہ وہی 10 سال امن کے ہیں کہ جس میں اسلام باقی دنیا میں پھیلا، جس میں خیبر فتح ہوا۔ آج امریکہ ہمیں مشتعل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آج آپ کے ہاتھوں میں کلاشنکوف پکڑوا کر آپ کو اپنوں سے مروانا چاہتا ہے۔ آپ پولیس کے نوجوانوں کو ماریں، آپ فوج کے نوجوانوں کو ماریں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ آپ مسلمانوں کو ماریں۔ اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بزدل ہے۔ ہم جو کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں نبی کی سنت کے تحت کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کسی سرحد پہ دشمن کا آمنا سامنا ہو تو اللہ سے جنگ مت مانگو، اللہ سے جنگ مت مانگو، جنگ بہت بڑی آزمائش ہے۔
آزمائش کوئی بھی اللہ سے نہیں مانگتا. کوئی نہیں کہتا یا اللہ مجھے امتحان میں ڈال دے. تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس حال میں آیتیں اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا. آپ فتح مکہ کی صورتحال دیکھیں. اعلان ہوا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے وہ مامون ہے. بغیر خون بہائے سب کو معاف کر دیا. انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. خالد بن ولید مسلمان ہو چکے تھے، ننگی تلوار لے کے پھر رہے ہیں. الیوم یوم المرحمہ. نبی علیہ السلام نے سنا، فرمایا یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں، آج رحم کا دن ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے. قرآن نے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں اس وقت وہ دعوے مستقبل سے متعلق تھے، ماضی سے نہیں تھے. قرآن کے نزول کے وقت آج ہمارے لیے وہ ماضی ہے. آپ ایک ایک کو دیکھیں اور پھر قرآن کی پیشن گوئیوں کو دیکھیں. فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہاں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان ہڈیوں کو وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. فرمایا یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ان کے یہ جو پورے ہیں، ان کے نشانات کے ساتھ ہم اسی انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے. قرآن نے دعویٰ کیا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. آج کی جدید سائنس مجبور ہو گئی ہے اس سب کچھ کو تسلیم کرنے کے لیے. 200 سال کلیسا نے گلیلیو کے بعد 200 سال 30,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا. حالانکہ بعض باتیں ایسی تھیں جو تورات میں انجیل میں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے حاشیے پہ جو باتیں بزرگوں نے لکھی ہیں یہ بھی مقدس ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ بھی دین سے خارج ہے، اس کو سزا دی جائے گی. قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. قرآن نے کائنات کے نظام کو بیان کیا. قرآن نے تخلیق انسان کو بیان کیا. ایک ایک بات. قرآن سائنس کی کتاب نہیں لیکن کائنات سے بات کرتی ہے. ایک کتاب لکھی قرآن، بائبل اور سائنس. وہ شخص مسیحی تھا. وہ اس میں لکھتا ہے کہ بائبل نے تو سائنس سے متعلق کچھ خاص معلومات نہیں دیے، چند دیے ہیں، اور قرآن نے بے شمار معلومات دیے ہیں. اور پھر آگے کہتا ہے کہ بائبل نے جو کچھ کہا ہے اس میں سے ایک بھی درست نہیں ہے، اور قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس میں ایک بھی غلط نہیں ہے. اور اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ میرا عقیدہ پھر بھی خراب نہیں ہوا.
اس لیے کہ وہ جو من جانب اللہ تھی اس میں وہ باتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنے سے لکھ دی ہیں، اور قرآن میں وہی کچھ ہے جو من جانب اللہ تھا۔ میں نے کہا اس شخص کو کوئی سمجھانے والا ہو تو یہ مسلمان ہو جائے گا۔ بعد میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں کچھ قرآن کے عجائب و غرائب پہ بھی بات کر دوں آپ کے سامنے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ میں رنگون میں شیخ الحدیث تھا۔ ایک 3 سال کی بچی وہاں لائی گئی، اس کے باپ نے کہا کہ یہ مادرزاد حافظہ ہے۔ چونکہ مادیت پرستی کا دور، اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم کھولیں گے رازوں کو، کائنات کے رازوں کو بھی کھولیں گے، تمہارے وجود کے رازوں کو بھی کھولیں گے۔ تم اپنی زبان سے کہو گے قرآن جو کچھ کہتا ہے یہ بالکل حق ہے۔ 3 سال کی بچی فر قرآن پڑھتی ہے، حافظوں نے، قاریوں نے اس کا امتحان دیا، کہیں کوئی غلطی نہیں کی اس نے، لوگوں نے بڑا انعام دیا۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ کسی دور محلے میں اس شخص نے دوبارہ اس بچی کو لے گیا ہے اور وہاں بھی پیسے بٹورے ہیں۔ پھر پتا چلا تیسری کسی جگہ میں اس نے اس کو مال کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس کو بنایا، اس کو میں نے کہا یہ آیت من آیات اللہ ہے، یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی آیت من آیات اللہ، یہ بچی جو ہے یہ بھی آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے۔ اس کو مال کا ذریعہ مت بناؤ، نقصان ہو جائے گا، یہ مجھے ڈر ہے کہیں مر نہ جائے۔ لکھتے ہیں کہ 1 سال بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بچی مر گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ 3 سال کی بچی قرآن کی حافظہ کیسے؟ میں گلگت میں تھا، مفتی عبدالقدوس کشمیر کے، آزاد کشمیر کے، انہوں نے ایک واقعہ مجھے بیان کیا۔ فرمانے لگے دارالعلوم دیوبند میں ایک 4 سال کا بچہ اس کا باپ لایا اور معتمم صاحب سے کہا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے۔ انہوں نے کہا کیسے آپ کو پتا چلا؟ کہ میں نے نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے بٹھایا، وہاں ایک بچے نے حفظ میں غلطی کی، اس نے اس کو ٹوکا، استاد نے اس کا امتحان لیا تو وہ حافظ تھا، اس کو منبر پہ بٹھایا، مختلف جگہوں سے پوچھا، وہ فر پڑھ رہا ہے اور بیچ میں کھیلنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات میں نے بعد میں مولانا عبدالقیوم ندوی کی کتاب میں بھی دیکھی۔ ایک رات میں قرآن کے حافظ، 3 دن میں قرآن کے حافظ، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرا ایک شاگرد امریکہ میں اٹلانٹا میں، اس کا بیٹا 5 سال کا قرآن کا بہترین حافظ، میں نے اس سے قرآن سنا، کہیں کوئی غلطی نہیں کی ہے،
اخبارات نے آ کر اس کا انٹرویو لیا، اخباروں میں اس کے فوٹو شائع ہوئے، میں نے پھر اس کو 1 مہینہ پڑھایا، اب وہ ماشاءاللہ دورہ حدیث میں پہنچ گیا۔ میرے پاس معانک ہے ایک بچہ، 20 مہینے میں اس نے قرآن مجید یاد کیا، ابھی اس نے اسلام آباد میں مقابلے میں حصہ لیا، وہ جو سننے والے تھے وہ سب روتے رہے، اب اس کو اول انعام دے کے سعودیہ مقابلے میں بھیج رہے ہیں۔ یہ قرآن، یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور اب دنیا میں دعوت کا میدان کھلا ہے۔ دنیا آپ کو لڑائی میں مشغول کرنا چاہتی ہے، دہشت گرد بنا کر اسلام کا رستہ روکنا چاہتی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام ہوا کی طرح داخل ہو رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ خود ان کے سائنسدان کہتے ہیں، خود ان کے مفکرین کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا مذہب مستقبل میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ گلیلیو کی تحقیقات بالآخر 17ویں صدی میں 2 سزائیں دی، لوگوں کو قتل کیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، اور 20ویں صدی میں کانفرنس بیٹھی، سارے پادری بیٹھے، پوپ خود بیٹھا، تو اس نے کہا کہ اس کی تحقیقات درست تھی، ہم نے غلطی کی، لیکن سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں فرق ہے، گلیلیو کی تصدیق کرنے سے ان کے نظریات، ان کے مذہب، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے ان کا مذہب جو ہے وہ تار عنکبوت کی طرح بکھر جاتا ہے۔ اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن کب تک ڈٹے رہیں گے؟ ان کے اہل علم پکار کر کے رہے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے، وہ کائنات کے عین موافق ہے۔ یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس عظیم الشان ذات کا کلام ہے کہ جس کا کنٹرول دریاؤں پر بھی ہے، سمندروں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، جو زمین کو کہہ سکتا ہے یا سماء عقلی، اے آسمان رک جا، زمین چھوڑ، بند کر دے اپنا پانی، یا مبلغی ماں کے وہ یا سماء عقلی۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، کوئی انسان زمین کو حکم نہیں دے سکتا، کوئی انسان آسمان کو حکم نہیں دے سکتا۔ یہ اس ذات احکم الحاکمین کا کلام ہے کہ جو آسمان کو بھی حکم دیتا ہے، جو زمین کو بھی حکم دیتا ہے، جو کائنات کو حکم دیتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات کہ روشنی کی جو رفتار ہے اس کو آپ دیکھیں تو 3 ارب سال بعد جا کر اس کے آخر تک یہ پہنچے گی روشنی، اور ساتھ فرمایا
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم اسے اور پھیلا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس طرف آئیں, علم کو سیکھیں, جدید علم کو سیکھیں. یہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ ہر ڈاکٹر پر فرض ہے, ہر انجینئر پر فرض ہے کہ وہ سارے دینی علوم کو سیکھے اور اسلام کا خادم بن جائے. نہیں تو اللہ آپ سے پوچھیں گے کل قیامت کے دن آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا. یہ وقت دعوت کا ہے. آپ امریکہ میں دعوت دے سکتے ہیں, آپ فرانس میں, جرمنی میں, دنیا کے سارے ملکوں میں آپ کے لیے دعوت آزاد ہے. آپ نے کلاشنکوف کیوں پکڑ لی ہے؟ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. میں اس کے نقصانات بتاؤں تو پھر لوگ اور خفا ہو جائیں گے. میرا موضوع تو صرف یہ ہے کہ کتاب انقلاب سے دنیا میں انقلاب برپا کرو. سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے پہلوں کو اللہ نے ہدایت دی, اصلاح ہوئی, آخر والوں کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی. اس کتاب نے کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست قدیم رازنا از حفظ او رهبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن. وآخر دعوانا